ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے، ماشاءاللہ سے بڑا زبردست آپ کا پروجیکٹ ہے، اس کے بارے میں بتائیے کب سے آغاز کیا ہے، اور ابھی 112 جو ہیں دہات آپ بتا رہی ہیں، تو کہاں کہاں ماشاءاللہ سے آپ اپنی سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں؟ بیسیکلی رورل ایریاز میں ہم لوگ اپنی سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. گھرکی ٹرسٹ ٹیچنگ ہاسپٹل چھوٹی مطلب پیمانے پہ ہر قریبی جو ہے دیہات اس میں جا کے اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا جو ہاسپٹل ہے وہ ٹرسٹ ہاسپٹل ہے، 650 بیڈڈ ہاسپٹل، جس میں تمام شعبہ امراض جو ہے ان کو کیٹر کیا جاتا ہے. اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ آرتھوپیڈکس کا ڈپارٹمنٹ 300 بیڈڈ ہے، جو اس وقت سب سے بڑا پاکستان میں جو ہے وہ آرتھوپیڈک سینٹر ہے، اسپائن سینٹر، جہاں پہ جو ہے وہ جتنے بھی ضرورت مند جو مریض ہیں جو آتے ہیں، جو اپنا علاج مفت نہیں، وہ پیسے دے کے نہیں کروا سکتے، ان کو ہم یہاں پر مفت اکوموڈیٹ کرتے ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر دور دراز علاقوں سے جو مریض آتے ہیں ان کے لیے خاص طور سے اس چیز کا انتظام کیا گیا ہے کہ ان کے رہنے کے لیے ان کو ایشو نہ ہو. مسافر خانے کا اہتمام ہے، جہاں پر کھانا بھی مریضوں کے لواحقین کو فری پرووائڈ کیا جاتا ہے، پلس اس کے ساتھ جو ہے کہ ان کی اکوموڈیشن بھی فری ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے پاس پاکستان کا دوسرا جو ہے سائبر نائف کا پروجیکٹ گھرکی ٹرسٹ ٹیچنگ ہاسپٹل نے جو ہے وہ لگایا ہے. سائبر نائف میں اب تک ہمارے پاس 200 پلس پیشنٹس جو ہیں وہ اس وقت تقریباً سائبر نائف کا آغاز ہوئے 6 سے 8 ماہ ہو چکے ہیں، جس میں 200 سے زیادہ مریض ایسے ہیں جن کا فری علاج کیا گیا ہے. اور یہ پورا پروجیکٹ جو ہے یہ ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہے. اچھا یہ بھی بتائیے کہ ڈاکٹر صاحبہ کہ کون کون سے امراض کے جو مریض ہیں جن کا آپ فری آف کاسٹ علاج کر رہے ہیں، تاکہ ناظرین دیکھ رہے ہیں اگر وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں، کوئی بیمار ہو تو وہ آپ سے رابطہ کر سکتا ہے؟ بالکل. ہمارے پاس جو ہے اس وقت تمام شعبہ امراض میں اگر پیشنٹ آتا ہے، ضرورت مند ہے، اپنا علاج فری نہیں کروا سکتا، کاسٹ پے کر کے نہیں کروا سکتا، تو اس کو ہم فری اکوموڈیٹ کرتے ہیں، چاہے وہ سرجری کا شعبہ ہو، چاہے وہ میڈیسن کا ڈپارٹمنٹ ہو، نیفرولوجی ڈپارٹمنٹ ہو، یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ. اب ڈاکٹر صاحبہ کہاں ہیں آپ کے یہ ہاسپٹلز اور یہ جو سہولیات ہیں آپ کی؟ بیسیکلی جو ہے یہ رورل ایریاز میں تو ہیں، لیکن یہاں پر جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہم کر رہے ہیں. جو بیسک ہمارا جو مین سینٹر ہے وہ آتا ہے یہاں پر لاہور میں واگا بارڈر کے پاس، جہاں پر ہم لوگ جو ہے یہ ساری میجر جو بیسیکلی چھوٹی فیسلٹیز جو ہیں، چھوٹی جو ضروریات ہیں، وہ تو ہم چھوٹے اپنے جو ہم پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں ان میں کر رہے ہیں. جو 112 آپ بتا رہے تھے دیہات ہیں وہاں پہ، لیکن جو جیسے ایڈوانس ٹیکنالوجی، ایڈوانس جو ہیں وہ ضروریات جو ہیں وہ ساری پھر ہمارے جو ہے اس ہاسپٹل میں، جو ہمارا 650 بیڈڈ ہاسپٹل ہے، وہاں پہ پرووائڈ کی جاتی ہیں. بیسیکلی اس سارے پروسیس کو، پروسیجر کو دیکھنے کے لیے ایک اسپیشل پیشنٹ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے. یہ پیشنٹ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی پوری اپنی ایک ٹیم ہے جو ہمارے جو ہے وہ پیشنٹس کے جب آتے ہیں ان کے ساتھ جو لواحقین ہوتے ہیں ان کا انٹرویو کرتے ہیں، تاکہ یہ چیز دیکھ لی جائے کہ آیا جو فنڈز، جو ڈونیشنز ہمیں مل رہی ہیں، ہم ان کا پراپر استعمال کر رہے ہیں. ظاہر ہے وہ ایک بھاری ذمہ داری ہوتی ہے آپ کے اوپر کہ جو آپ نے لوگوں نے پیسے دیے ہیں ان کو پراپرلی یوز کیا جائے. ہمارے پاس اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈائلسس سینٹر ہے، جو 15 بیڈڈ ڈائلسس سینٹر ہے، جہاں پہ ہیپاٹائٹس سی کے مریضوں کے لیے 4 مشینز ہیں، ہیپاٹائٹس بی کے مریضوں کے لیے 1 مشین ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ نیگیٹو مریضوں کے لیے باقی مشینیں ہیں. یہاں پر ہم سب پیشنٹس کا 100% فری آف کاسٹ علاج کر رہے ہیں. ڈائلسس کی سہولت تو دے ہی رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ وہ مریض جو اپنی ادویات نہیں خرید سکتے، کیونکہ یوزلی ڈائلسس جو ہے وہ فار لائف ہوتا ہے اگر پیشنٹ ٹرانسپلانٹ نہیں کرواتا. تو اس کیس میں جو ہے وہ ایسا کیا جاتا ہے کہ ان مریضوں کے ڈائلسس تو ہم فری کرتے ہیں، اس کے ساتھ ان کی جو ادویات ہیں، کیونکہ ان مریضوں کو بہت ساری اور بھی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، جن میں ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے، دل کے امراض ہیں، ہیپاٹائٹس بی سی بھی ہو سکتا ہے. تو اس سب چیزوں کے لیے ہم ان کو فری ادویات بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی فرمائیے گا، یہ میں چاہوں گا کہ آپ کا کوئی کرائیٹیریا ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے، یا کوئی بھی شخص آتا ہے آپ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں
کیونکہ ہم مطلب کہنا نہیں چاہیے اللہ پاک سب کو جو ہے صحت زندگی عطا فرمائے، لیکن پاکستانی کچھ فنکار لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ جان بوجھ کے ایکسپلائٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. ایسا بالکل ہے، اور یہ ہمارے ایکسپیرینس میں بھی آتا ہے. اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہم نے پیشنٹ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ڈیوائز کیا ہوا ہے، جہاں پر جب پیشنٹ ایڈمٹ ہوتا ہے اس کے اٹینڈنٹس کو بلا کے ان سے ایک ڈیٹیلڈ انٹرویو کیا جاتا ہے، وہ کہاں رہتے ہیں اور جو ساری چیزیں ہیں، اور ان کے کچھ اسپیسیفک جو ہے کوائف جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ سیگریگیٹ ہو جاتی ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے پھر اسپیشلی جو ہمارے ڈائلسس کے پیشنٹس ہیں وہ ایسے پیشنٹس ہیں جو ریگولر آنے والے ہیں، ان کا ہمیں بہت اچھی طرح سے معلوم ہوتا ہے وہ کہاں رہ رہے ہیں. ایون سم ٹائمز جو ہے جیسے ہمیں منتھلی ان کی لیبس کروانی ہوتی ہیں جو تقریباً 8 سے 10 ہزار کے قریب ماہانہ ان کا صرف لیب ٹیسٹ کا خرچہ ہوتا ہے، تو وہ ان کے لیے افورڈ کرنا مشکل ہے، ہم وہ بھی ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ڈائلیسس کی بات کی ہے، آپ خود نیفرولوجسٹ ہیں، فرمائیے گا یہ گردوں کے جو امراض ہیں یا مریضوں کی تعداد دن بدن بڑھتی کیوں جا رہی ہے پاکستان میں؟ بالکل، بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو ہے وہ کازز جو ہیں مریضوں کی گردے خراب ہونے کی، ان کو نہیں ہم لوگ بر وقت نہیں ان کو دیکھتے، اور ان کو ہم بر وقت جو ہے ٹریٹ نہیں کرتے. سب سے بڑی اس وقت ورلڈ وائڈ جو پرابلم چل رہی ہے جو گردوں کے امراض کو بڑھا رہی ہے وہ ڈائبٹیز ہے، شوگر ہے. شوگر کا مرض ایک ایسا مرض ہے جو گردوں کو بہت تیزی سے متاثر کرتا ہے اگر وہ انکنٹرولڈ رہے. اب ہمارے ہاں ایشو یہ ہے کہ ایک تو اویئرنیس کا بہت ایشو ہے، دوسرا کچھ یہ ہے کہ ہمارے یوزلی جو پیشنٹس ہیں وہ ایسی کلاس سے بلانگ کرتے ہیں جو اپنا ایون ڈائبٹیز کا بھی جو ہے وہ علاج پراپر نہیں کر سکتے. انسولین اگر کسی کو ریکوائرڈ ہے تو وہ انسولین کی اماؤنٹ اتنی پے نہیں کر سکتا. یہ ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے علاج پراپر نہیں ہو پاتا. ڈائبٹیز کے علاوہ بلڈ پریشر، اس کے علاوہ گردوں میں پتھری کی ڈیزیز آ جاتی ہے، ادویات کا غیر ضروری استعمال ہے. یہ ساری وہ وجوہات ہیں جو دن بدن اس مرض کو بڑھا رہی ہیں.